بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ کل سے اب تک حکمراں اتحاد اور ان کے سہولت کاروں پر بہت ہی بھاری وقت گزرا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ساری مصیبتوں کا پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ مایوسی ہے ان کے ہاں، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، اور یہ چیزیں ہمیں جو ان کی پراکسیز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ان کے ہم خیال جو ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، اگریسولی تو نہیں ہیں، ان مایوسی زیادہ ہے، اور مختلف قسم کی میمز بنائی جا رہی ہیں، اور اس پہ کافی بیچارے مایوس ہیں۔ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھ لیں، قومی ذرائع ابلاغ پہ دیکھ لیں، سب جگہ پہ ان کے جو ہم خیال ہیں وہ پریشان ہیں، مایوس ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کرنے کا وہ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، جال بنتے ہیں، اور جب وہ جال ضائع ہو جاتا ہے اور عمران خان اس میں سے نکل آتا ہے، اور ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بار بار ناکام ہو رہی ہے۔ اور اس وقت حکمراں اتحاد اور ان کے سہولت کاروں کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ ہے کسی بھی طریقے سے جلد از جلد عمران خان سیاسی میدان سے آؤٹ ہو جائے، یا اس کو آؤٹ کر دیا جائے۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا ہے، اور چٹکی بجاتے تھے، یوں کر کے چٹکی بجاتے تھے کہ جناب یہ تو چٹکی کا کام ہے، یہ تو ہو جائے گا، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن وہ جو چٹکیاں ہیں وہ اب کام نہیں آ رہی، اور اس سے بہت زیادہ بلڈ پریشر بھی کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے، اور ہارٹ پہ بھی پریشر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ عمران خان ہر دفعہ بچ جاتا ہے۔ اور کیوں بچ جاتا ہے، یہ ہے معاملہ۔ اس کی ریزن کل اب ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا۔ پہلے ان پہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پہلے ڈاکٹر شہباز گل سے یہ شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کو اتنا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں سے بھی اب تک 9 اپریل سے لے کے آج تک صرف ایک ہی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن پوری ملک میں پھیل گیا، اور اس کے خلاف جو نفرت ہے، یہ نفرت کون پھیلا رہا ہے، اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی پہ اپنی ساری جو محنت کر رہے ہیں، محنت ضائع کر رہے ہیں، اپنی ساری توانائیاں اسی پہ صرف کر رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف کون کام کر رہا ہے، کون ہے جو ان ساروں کے آپس میں تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، تانے بانے بنتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کیا جائے، اور پاکستان کو مصائب سے نکالنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حکمراں اتحاد بھی اور ان کے سہولت کار بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب نے جو ایک اچھا کام کیا، عمران خان نے کورٹ روم میں کھڑے ہو کے روستم پہ انہوں نے بہت فراخ دلی سے معافی بھی مانگ لی، نہ صرف عدالت سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہیں خاتون جج ان کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک اتنا بڑا کام تھا کہ ایک ایسا لیڈر جس کے کروڑوں فالورز ہیں، ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہ کھڑا ہو کے معافی مانگ رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں جو کچھ مطلب نکالا جا رہا ہے وہ ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے ہمبل وے میں معافی مانگ لی، اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے کہا میں اس خاتون جج کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ ہے، لارجر بینچ ہے، یعنی کہ آدھی اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی ہے ادھر، آدھی سے زیادہ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جواب بڑا تسلی بخش ہے، اور اس سے ہم مطمئن ہیں، اور ہم بیان حلفی اب داخل کر دیں گے تو اس کا جائزہ لیں گے، اور اگلی ہیئرنگ پہ ظاہر ہے جب اتنا سارا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ بادی النظر میں، یعنی کہ عدالت کی نظر میں عمران خان کا سٹیٹمنٹ بہت جو ہے درست ہے، اور جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں موقف اختیار کیا ہے، اس سے ہم مطمئن ہیں۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ مایوسی پھیل گئی، اور مایوسی کے ساتھ ساتھ پھر گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر لاڈلے پن کا شروع ہو گیا، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں، اور اس سے کافی افسوس۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں، اتنے جتن کیے جا رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کا جو
مسئلہ نمبر 1 ہے وہ عمران ہے، اور حکمراں اتحاد کا نمبر 1 مسئلہ عمران ہے، اور عمران کو کسی بھی طریقے سے صاف کیا جائے۔ یہاں تک کہ اب کیا ہو رہا ہے بات، میں آپ کو خبر دے دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے، یعنی کہ ود ان نو ٹائم، جو کہا جاتا تھا نا کہ چٹکی بجاتے ہی ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، چٹکیاں بجائی جا رہی تھیں کہ چٹکی 3 مہینے کا کام ہے جی، اور وہ ضائع ہو گئی، وہ چٹکی والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جوڈیشری کیوں ایسا کام کرے گی؟ عدلیہ اپنے کندھے کیوں استعمال کرنے دے گی؟ عدلیہ کسی سازش میں کیوں شریک ہوگی؟ عدلیہ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی۔ 9 اپریل سے لے کے آج تک انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی کے لیے آئین کی محافظ ہوگی، پارلیمان کی محافظ ہوگی، اداروں کی محافظ ہوگی۔ اور کوئی ایسا ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ماورائے آئین، کوئی ایڈونچر، کوئی مس ایڈونچر ایسا کرنے کی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور نہ ہی حالات ایسے ہیں۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، سوچا یہی تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی بھی چھوڑیں اور مریم صاحبہ کے مقدمات بھی چھوڑیں، پہلے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دلوائیں۔ یہ ہر صورت میں ہونا ہے، کیونکہ میاں صاحب واپس بھی آ گئے، مریم کی ڈسکوالیفیکیشن ختم بھی ہو گئی، میاں صاحب بھی آ کے اگر کیمپین چلاتے ہیں تو جو اس وقت صورتحال ہے، اس وقت ہو 2 مہینے بعد ہو 4 مہینے بعد ہو تو الیکشن ہم نہیں جیت سکتے۔ یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ ان کی یہ سٹڈی ہے، اور صرف ان کی نہیں بلکہ سہولت کاروں کی بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو خان صاحب کو فارغ کریں، خان صاحب کو میدان سے ہٹائیں، اور جب انتخابات ہوں تو خان ڈسکوالیفائی ہو، ہم کوالیفائی کر رہے ہوں، اور ہمارا میدان، ہمارے لیے میدان کھلا چھوڑا جائے اور خان صاحب کو بند کر دیا جائے۔ اس بات کی یقین دہانی اور اس بات کو یقینی بنائیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اب اس پہ یہ مطالبات بھی ہیں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہو سکے، اب اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم 29 نومبر والا معاملہ پھر موجود ہے، 29 نومبر معاملہ پھر موجود ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ 29 نومبر کو چھوڑیں، پہلے اس مسئلے کو حل کریں، یعنی کہ 29 نومبر کو بھی اس سے جوڑ دیا جائے، اور ایک بار پھر جو کارڈ ہے ایکسٹینشن کا وہ پھر لے آئے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ وہ پھر لے آئے ہیں، یہ پچھلے 48 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو منانے کی کوشش کی، بلکہ نواز شریف صاحب کے سامنے جو نقشہ رکھا گیا سیاسی منظرنامہ، تو اس میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں سوٹ یہی کرتا ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے دیں 6 ماہ کے لیے، اور مارچ تک کم از کم ان کو کنٹینیو کروائیں، اور کیونکہ اب ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا، اور اتنے کم عرصے میں یہ سارے کام ہو نہیں سکتے، یعنی کون سا، مریم بی بی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا وہ ہے، اور تاکہ مریم بی بی والا کیس کا فائنل ہو جائے، مریم بی بی اور کیپٹن صفدر ان اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، پھر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، پھر پنجاب حکومت کا خاتمہ۔ یہ چیزیں ہیں، یہ جو 4 چیزیں اب سامنے آئی ہیں کہ نمبر 1 پنجاب حکومت کا خاتمہ، یہ واپس ہو جائے، اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے کریں جی، گورنر راج لگانا پڑے، عدم اعتماد لانی پڑے، چودھری پرویز الہی صاحب کو کاتیا پانچا کرنا پڑے اور ان کو ٹائٹ کرنا پڑے، یہ کریں، اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، ادروائز تو تحریک عدم اعتماد آ نہیں سکتی جب تک چودھری پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ کاف ایک سائڈ پہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تگ و دو کی جا رہی ہے، یہ نمبر 1 پنجاب گورنمنٹ ہے، نمبر 2 نواز شریف کی وطن واپسی ہے، اسحاق ڈار کی وطن واپسی ہے، مریم بی بی کی سزاؤں کا فیصلہ ہے، یہ کر دیے جائیں، یہ ضروری ہیں، اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن، وہ کہتے ہیں کہ اب 2 مہینے کے اندر اندر تو یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنتا نہیں ہے لاجیکلی، اور
یہ اس کے لیے تو ایک پورے کا پورا نیریٹو بنانا پڑے گا، کمپین لانچ کرنی پڑے گی، تب جا کے کہیں ہوگا، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، تو وقت درکار ہے، تو میاں صاحب کو بتایا گیا، بڑے میاں صاحب کو، کہ اس کے لیے سوٹیبل پرسن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس ساتھ کھڑی رہے، ڈٹ کر کھڑی رہے اور کھلم کھلا آ کے کھڑی ہو، جیسے کہ اب ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو کنٹینیو کروا دیتے ہیں، اور 6 مہینے کے لیے کنٹینیو کرواتے ہیں، تو 6 مہینے سفیشینٹ پیریڈ ہے، اس دوران ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا کیا ہو چکا ہے، عمران خان صاحب پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم ہو گئیں، وہ مقدمہ 90% خارج ہو گیا، ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا سامنے ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ڈاکٹر شہباز گل کا۔ کہا گیا اس سے بھی کیا پوچھا گیا، یہی پوچھا گیا کہ ریجیم چینج جو ہے یہ نیریٹو کیسے آیا، کون کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو، سسٹم کے اندر کون لوگ ہیں، کن لوگوں سے رابطے میں تھے، عمران خان صاحب سے کون ملتا ہے، آپ سے کون ملتا ہے، یہ ساری باتیں وہ بتا چکے ہیں، جہاں فیصلہ کو بھی بتا چکے ہیں۔ ٹوٹل انویسٹیگیشن اسی پہ ہوتی رہی، اور ٹویٹس، بڑے بڑے ٹویٹس کروائے گئے اپنے ماؤتھ پیس سے کہ جناب نہیں یہ تو اب طویل دورانیے کے لیے گئے، ان کی ضمانت ہو گئی، ڈاکٹر شہباز گل کی وہ رہا ہو گئے ہیں، انسداد شادی کی دفعات ختم ہو گئی ہیں عمران خان صاحب پہ۔ اس کے بعد جو کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ کیا گیا وہ سارا وہ بھی ضائع گیا، اس کے بھی کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے، لوگ کھڑے ہیں، بیانیہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب جاتے ہیں، جلسوں پہ لوگ آتے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو جب یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو مایوسی کے بادل مزید بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ آخری کیس تھا توہین عدالت والا، اس میں بھی اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی، بلکہ غبارہ پھٹ گیا، اور جوڈیشری نے ایک بار پھر یہ کہا کہ ہمارے کندھے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اب عدلیہ، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سینئر موسٹ قانون دان جو تھے، سینئر موسٹ قانون دان، اور ان میں بیرسٹر مخدوم علی خان جو کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات ان کے کلائنٹ ہیں، نواز شریف صاحب، شریف فیملی، منیر ملک صاحب اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور ان کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے تھے، پھر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ توہین عدالت کا مقدمہ نہیں بنتا، اور اس پہ درگزر کریں، اور سب کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ نے انہوں نے ان کا جواب، اور پھر عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کر جو کچھ کیا، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے جی کہ 6 ماہ کی آپ لے لیں ایکسٹینشن، اور اس دوران پھر یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ذرا سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا ہی ایسا وقت ہے، کیونکہ پھل ان کے لیے پک چکا ہے، اب پھل پک چکا ہے، ان کو کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ پھل انہی کے پاس آنا ہے، اگلا جو اقتدار ہے، الیکشن ہیں، وہ انہی کے ہیں، لیکن اس دوران ان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ پولیٹیکل پلیئرز کو بھی۔ پولیٹیکل پلیئرز کو کیوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وقت پورا ہو چکا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔